السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعہ سے پہلے تقریباً 4 خطبات جمعہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے ایک وہ ارشاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا۔ حضرت معاذ نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل مجھے
جنت میں داخل کروا دے اور جہنم کی آگ سے بہت دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلا شبہ تو نے ایک بڑا ہی عظیم مسئلہ پوچھا ہے، اور یہ کام اس شخص پر آسان ہوگا جس پر اللہ رب العالمین آسانی کر دے۔ سب سے پہلی بات فرمائی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنا، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ یہاں تک میں نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ آگے پانچویں بات فرمائی وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، تو بیت اللہ کا حج کر۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ہر اس مسلمان صاحب استطاعت پر فرض ہے جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے ذمے اللہ ہی کی خاطر بیت اللہ کا حج ہے۔ تو صاحب استطاعت کون ہوگا؟ جس کے پاس 2 چیزیں ہوں۔ استطاعت کی تفسیر بے شمار ائمہ مفسرین نے یہ کی الزاد والراحلۃ، الزاد والراحلۃ، سامان سفر اور سواری۔ آج کے دور میں سمجھ لو جس بندے کے پاس ویزا لے کر ایک تو سواری کے ٹکٹ کے اخراجات ہوں، دوسرے نمبر پر گھر سے لے کر حج تک جتنے بھی معاملات کھانے پینے کے آتے ہوں اس کے پاس اپنی خوراک کا انتظام، تو زادِ راہ اور سواری، یہ 2 چیزوں کا انتظام جس شخص کے پاس ہو اس کے ذمے حج لازم ہے۔ اور حج دیگر فرائض کی طرح نہیں ہے۔ نماز تو 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، یہ روز کا کام ہے۔ زکوٰۃ سال بعد صاحب استطاعت نے دینی ہے، اور رمضان کے روزے ہر سال مسلمان جو طاقت رکھتا روزے کی اس نے رکھنے ہیں۔ لیکن حج جو ہے یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور سنن نسائی وغیرہ میں حج کے مسائل کے ضمن میں بیان ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج،
بعض روایات میں ہے کہ ان اللہ کتب علیکم الحج، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، بلا شبہ اللہ نے تمہارے اوپر حج کرنا فرض کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اب سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی وضاحت پوچھ لی۔ اس کو بند کرے گا، ہر سال کیا حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج لازم ہو جاتا، لیکن آپ نے یہ بات بتا دی سال میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہی بات ہے، آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، 4 عمرے کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بتا دی کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اس کے بعد نفلی ہے، ہر سال کر سکتے ہو کرو، نہیں تو ایک بات اور ارشاد فرمائی، زندگی بھر جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے ہر 5 سال بعد ایک دفعہ بیت اللہ ضرور جائے، ورنہ وہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا۔ تو مال اللہ نے دیا ہو تو 5ویں سال بعد کعبے چکر لگائے جا کر، بڑے بڑے خوش نصیب ہیں جو ہر سال حج پہ ہوتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے بھی رمضان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو رہتے ہی حرم میں ہیں، ہر سال ان کی بکنگ ہوتی ہے، اللہ نے استطاعت دی ہوئی چلے جاتے ہیں۔ بیت اللہ دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا گھر ہے، سب سے زیادہ ثواب اچھے عمل کا بدلہ وہ کعبے میں ملتا ہے۔ یہاں ایک نماز کا ثواب ایک ہی، جماعت سے پڑھ لو تو 27 درجے، وہی نماز آپ کعبے میں پڑھ لو، یہاں 1 کا ثواب وہاں 1 لاکھ کا ثواب۔ 1 لاکھ نمازیں تھوڑی نمازیں نہیں ہیں۔ تو جو لوگ 40 دن جاتے ہیں، کم از کم 30 دن ان کے مکہ میں حرم کے اندر گزرتے ہیں، 150 نماز 30 دنوں کی، جنہیں پڑھنی نصیب ہو جائے کعبے میں، اور ایک نماز کا 1 لاکھ ثواب، تو 150 نمازیں پڑھی ہوں، تو ثواب کی حد ہے۔ پھر باقی ساتھ اذکار بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، عمرے بھی کر لیتا ہے۔ تو حج ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور اس کی ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے، یہ جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، اور اس کائنات کے اندر بہت زیادہ عظمت اور شرف اس انسان کو دیا، تو انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ شرف، عزت اور اکرام دے کر درجات میں بلندی بھی اللہ نے عطا کی۔ جتنا شرف دیا اتنا ہی اللہ رب العالمین نے
اچھے اعمال کا صلہ بھی بڑھا دیا۔ انسان کے مقابلے میں اگر صحیح معنوں میں انسان ہو، یہ نہ ہو کہ صورت انسان کی ہو، اعمال شیاطین والے ہوں۔ وہ شیطان ہے جو انسانی صورت میں مجسم ہو کر آپ کے سامنے ہے، اور جو انسان ہے اور انسانیت اس کے اندر موجود ہے، اللہ نے اس کو سب سے زیادہ شرف سے نوازا ہے۔ تو جتنا شرف بڑھا دیا اتنا ہی اللہ نے کعبے لے جا کر اس کا اجر بڑھا دیا۔ تو حج اللہ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض کیا، اور اس شرف والے انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا اظہار اس کی کبریائی کا، اس کی توحید اور وحدت کا، اس کی ربوبیت کا سب سے بڑا اظہار وہ حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں انسانیت دنیا کے اندر اور کسی اجتماع میں نہیں ہوتی جتنی حج کے موقع پر ہوتی ہے، اور ہر بندہ گھر سے نکلتا ہے جب احرام باندھ لیتا ہے اور نیت حج کی کر لیتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کی کبریائی کے ترانے شروع ہو جاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہر حاجی کہہ رہا ہوتا ہے، اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، میرے پروردگار میں تیرے در پہ بار بار حاضری دے رہا ہوں اور یہ کہے جا رہا ہوں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک ساجھی حصے دار پارٹنر نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت، یقیناً حمد تعریف تیری ہے، یہ جتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں سب تیری ہے، یہ بادشاہی تیری ہے، تو اکیلا ہی بادشاہ ہے، شہنشاہ تو ہے، یہ ملوکیت بادشاہی اور تیری نعمتیں اور اس پر تعریف حمد اور شکر یہ سب تیرے لیے ہے۔ لا شریک لک، تیرے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں، تیرے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے جو ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہو، تیری بادشاہت میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو تمام شریکوں سے پاک۔ حرم داخل ہوتا ہے، تلبیہ بند کرتا ہے، سیدھا مطاف میں پہنچ جاتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف میں بھی اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہوتی ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ ذرا طواف کے اذکار پہ غور کریں۔ طواف شروع کرتا ہے حجر اسود کے پاس سے، بیت اللہ کے یہ سمجھو 4 کونے، ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ملتزم اور کعبے کا دروازہ ہے، اس سے پھر اگلے کنارے کی طرف جب آتا ہے تو حتیم کی دیوار شروع ہو جاتی ہے، حتیم کی دیوار ختم ہوتی ہے، پھر اگلے ادھر والے کنارے پہ آتا ہے تو یہاں رکن یمانی ہے جہاں پر استلام کیا جاتا ہے، پھر حجر اسود پہ آتا ہے،
ایک کونے سے طواف شروع کیا، مکمل چکر حجر اسود تک آئے گا تو اس کا ایک طواف ہوگا۔ اب اس کا یہ بایاں کندھا جو ہے یہ کعبے کی طرف ڈھکا ہوا ہے، دایاں کندھا دوسری سائڈ پر ہے، وہ ننگا ہے۔ اس کو استباء کہتے ہیں کہ چادر احرام کی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دی، ایک کندھا ننگا کر لیا، اور حجر اسود کو یا تو بوسہ دیتا ہے، بوسہ نہ دے سکے ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ نہ لگا سکے تو اشارہ کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ لفظ بھی ثابت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں، طواف شروع ہو رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اور استلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ اوپر اٹھایا، حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، اور اپنی بے سر و سامانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر۔ جس رب کے گھر میں آ کر اب میں چکر لگانے لگا ہوں، طواف کرنے لگا ہوں، وہ اللہ سب سے بڑا اور کبریائی والا ہے۔ پھر جو اذکار آتے ہیں کرتا چلا جاتا ہے۔ جب رکن یمانی پہ آتا ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک مسنون دعا ہے۔ اس سائڈ پہ اللہ کے نبی نے کوئی ذکر مختص نہیں کیا، جو مرضی آپ دعا پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، حدیث والی دعائیں پڑھیں، پریشانی والی دعائیں پڑھیں، جو آپ کو اللہ سے مانگنا ہے مانگتے چلے جائیں، کوئی قید نہیں ہے اس کی۔ قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ جب آپ رکن یمانی پہ آتے ہیں، یہ اس کو رکن یمانی سے نہیں کہتے، یمن کی سائڈ کو یہ نکر ہے، رکن یمانی پہ آتے ہیں، اس کو ہاتھ لگانا سنت ہے، نہ لگ سکے کوئی حرج نہیں، گزر جاؤ۔ لیکن یہاں سے دعا کیا پڑھتے؟ حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ جو تلبیے میں کہا نا، میرے رب حمد بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، بادشاہی بھی تیری۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا میں اللہ سے نعمتیں مانگ رہا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں حسنہ، اچھائی بھلائی عطا کر۔ ہر نیک کام وہ حسنہ ہی شمار ہوتا ہے، ہر اچھا کام وہ حسنہ ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی، انہیں اچھا بدلہ عطا کر۔ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، جہنم کی سزاؤں اور وعیدوں سے اپنے پروردگار سے ہی پناہ مانگتا۔ اس طرح کل 7 چکر لگاتا ہے، اور ہر بار حجر اسود کے پاس دور اگر ہے تو اس طرح اشارہ کر کے اللہ کی کبریائی بیان کرتا، اللہ اکبر۔ اور جو بھائی گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا غلاف کعبہ جو ہے، غلاف کعبہ پر جو حجر اسود والی سائیڈ ہے، اس نکر پر تکبیر کے یہی کلمات لکھے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور باقی 3 کونوں میں کہیں اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا۔ وہ بھی دور سے ہی بندے کو نشاندہی ہو جاتی ہے کہ جس کنارے پہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، یہاں سے میرے طواف کی ابتدا ہے اور انتہا بھی یہاں ہے۔ تو ہر طواف کر شروع کرتے وقت اللہ اکبر۔ جب 7 چکر لگا کے فارغ ہوتا ہے، آخری چکر پر بھی حجر اسود کے سامنے آ کر پھر کہے گا اللہ اکبر۔ طواف سے فارغ ہوا، اب طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔
کیونکہ جہاں حجر اسود ہے اس سے ہی اسی سائیڈ پر کعبے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر وہاں محفوظ کیا گیا ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم خلیل الرحمن نے کعبے کی دیواروں کو تعمیر کرتے ہوئے بلند کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے اس کے موافق وہی اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ سیان وغیرہ میں حدیث ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، تو اس کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں میں جو قرآن کی فاتحہ کے بعد تلاوت کی، وہ تلاوت بھی اللہ کی توحید پر ہی مبنی تھی۔ تلاوت کیا فرمائی؟ پہلی رکعت اور اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورت پڑھی آپ نے، یہ سورت اللہ رب العالمین اکیلے کی عبادت کا اعلان کرتی ہے، اور کفار نے جتنے الہ اور معبود بنا رکھے ہیں ان سب معبودوں کی عبادت کی نفی کرتی ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، فاتحہ شریف پڑھی، اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت بھی اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت، اس کی صمدیت، اس کا کسی کا محتاج نہ ہونا، اللہ کا اولاد اور ماں باپ کے رشتوں سے پاک اور مبرہ ہونا، اور کائنات میں کسی بھی فرد کا اللہ کے برابر کا، اس کی مثل ہونے کا، اس کے جوڑ کا ہونے سے انکار کرتی ہے۔ تو 2 رکعتیں بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے، اس کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہاں سے فارغ ہوئے، زمزم پیا، صفا کی طرف چلے گئے۔ صفا پہاڑی تھی، آج بھی اس پہاڑی کے نشان موجود ہیں، سب سے نیچے بیسمنٹ میں پہاڑی کے آثار موجود ہیں۔ صفا کی طرف گئے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے، یہ آیت پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ پھر کیا کیا؟ کعبے کی طرف رخ کر لیا، پہاڑی پہ چڑھے، کعبے کی طرف رخ کر لیا، دعا کے لیے مبارک ہاتھ اٹھا لیے، اور 3 بار کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمہ 3 بار توحید پر مبنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، یہ بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد و ثنا بھی اسی کی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ اکیلا ہر چیز پر کمال قدرت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے۔ انجز وعدہ، اس اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اس نے اپنے بندے کی مدد کر دی۔
وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، جتنے لشکر اتحادی فوجیں کفر کی مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئی تھیں، اللہ نے حزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے پروردگار نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ کتنا توحید پر مبنی کلمہ ہے یہ! اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی توحید اور وحدت کا، غیر اللہ کی بندگی کی نفی کا سب سے بڑا جس مجمع میں اظہار ہوتا ہے وہ حج کا مجمع ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے سے نکلے تھے کعبے کو خطاب کر کے کہا تھا تجھے چھوڑ کر جانے کو میرا جی نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے، بڑے مجبور کر دیے گئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت اور صحبت میں نکلے اور کعبے کے اندر 360 الہ اور معبود بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اب اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ وہ پیغمبر جو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکہ سے مہاجر ہو کر نکلے تھے، ایک دن ایسا آیا دن کے اجالے میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور کعبے میں 360 الہ اور معبود جو بنا کے کافروں نے رکھے تھے کعبے میں داخل ہوئے، اور بتوں کو توڑتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ میرے نبی آج یہ اعلان کر دیجئے، قل کہہ دو جاء الحق وزهق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور بلا شبہ باطل دم دبا کے بھاگنے والا ہے۔ مکہ فتح کر لیا، 2000 کے قریب لوگ فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے، 12,000 کی فوج تیار ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ صحابہ کی قیادت میں لشکر تیار کیے، اور کعبے کے گرد و بیش میں جتنے الہ اور معبود اور بت خانے بنا کر لوگ ان کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، لات منات عزا جیسے بت جو بنائے ہوئے تھے، اور وہاں لوگ عبادات جا کر کرتے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں عزا دیوی کو توڑنے کے لیے بھیج دیا، دیگر بتوں کی طرف اور صحابہ کو روانہ کر دیا، کعبے کے آس پاس علاقے کو بھی بتوں سے پاک کر دیا، اور ایک اللہ کی وحدت اور توحید کا اعلان عام کر کے فرمایا۔ اللہ نے اس موقع پر پوری سورت جو قرآن کی سب سے آخر میں اتاری وہ سورہ توبہ ہے، جس میں فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ یہ شرک کرنے والے لوگ پلید ہیں، آج کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، یہ اعلان کر دیا۔ اور پھر آپ وہاں سے نکلے قبیلہ بنو حوازن کی طرف، وہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا، غزوہ حنین ہوا، اللہ نے وہاں بھی فتح سے نوازا۔ غرض میں یہ کر رہا تھا، ایک وقت تھا کعبے میں
اللہ کے سوا غیروں کی بندگی کے لیے بت بنا کر پوجے جاتے تھے، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ جب فتح کروایا بت پاش پاش کر دیے، اور آپ نے پہاڑی پر صفا پہ چڑھ کے اعلان کر دیا الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آج کبریائی، بڑائی، توحید اور الوہیت اللہ رب العالمین کی ہے، اسی کا اعلان ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مدد کی ہے، اور اکیلے اس سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ 3 بار یہ کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کے کلمے کہے، وہاں سے اترے، پھر مروہ کی طرف چلے گئے۔ جب مروہ پہ پہنچے وہاں بھی کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہی توحید والے کلمے کہے۔ تو میرے بھائیو، حج اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اس کی بڑائی کا اعلان ہے، اس کی وحدت کا اعلان ہے، اس کے ما سوا کائنات میں جتنے الہ اور معبود بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے سب الہوں کی نفی کا اعلان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا۔ حج کے بہت سارے مسائل ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر 2-4 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حج انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ زندگی میں جتنے گناہ بندے نے کیے ہوتے ہیں، حج کی نیت سے خالص نیت کر کے حج کے لیے روانہ ہو اور حج کے منافی کوئی کام نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جو حج کے امور کے خلاف ہو، فسق و فجور نہ کرے، گالی گلوچ نہ دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا کوئی کام نہ کرے، اطاعت سے خروج نہ کرے، شرک والے کوئی کام نہ کرے، کفر والے اقوال و اعمال سے پوری برات کرے اور اخلاص کے ساتھ حج کر لے، تو جس بندے کا حج اللہ حج مبرور بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے جو بندہ حج کو گیا، اس نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، شہوت انگیز گفتگو اور اس کے متعلقہ کوئی کام نہیں کیا اور حج کر لیا، جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اس طرح واپس پلٹتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ حج بہت عظیم فوائد رکھتا ہے، یہ فقر اور فاقہ اللہ حج کے ذریعے دور کرتا ہے۔ فقر و فاقہ دور کرنے کا ایک سبب حج بیت اللہ ہے۔ یہ اس بندے کو بات شاید نہ سمجھ آئے جس نے حج نہیں کیا، کیونکہ بندہ عام غریب آدمی غور کرتا ہے حج کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں، تو وہی میرے پلے نہیں ہے، میرا فاقہ کیسے دور ہو؟ لیکن یہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے اور مبنی بر صداقت ہے۔ فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر، حج اور عمرہ دونوں کرنے سے یہ دونوں کام فقر کی نفی کر دیتے ہیں۔ سن 2006 میں مجھے پہلی بار موقع ملا جانے کا، یہ ہمارے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور بھی کچھ بھائی تھے، ہم نے بڑی مشکل سے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے لگن پیدا کر دی، دن رات کر کے محنت کی، تیاری تو ہو گئی، گئے بھی جس طرح ہم وہ ہمیں ہی معلوم ہے کہ کس طرح کتنی مشقت سے ہم وہاں پہنچے، لیکن اس کے بعد
الحمدللہ رب العالمین، میں نے کئی بار اس بات کا تجربہ کیا ہے، اللہ نے فقر اور تنگ دستی دور ہی رکھی ہے، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ جانے کا موقع دیا ہے، مسجد نبوی اور مدینہ الرسول دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو بات کہتے ہیں، بظاہر شاید ہمیں کئی باتیں عجیب لگتی ہوں، ہمارے نبی کی کہی ہوئی کوئی بات بھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ ہر بات جو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے۔ تو آپ کتنے، میں خود کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے، حج کی طرف رخ کر لیا، عمرے کا پروگرام بنا لیا، اللہ سال میں یا 2 سال بعد کم از کم توفیق دے دیتا، پھر چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھانے والے کتنے اساتذہ ہیں، اب اسے ایک استاد کی کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک دفعہ ہمت کر کے چلے گئے۔ اب میں کئی اساتذہ کو دیکھتا ہوں ہر سال عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ، بیت اللہ کی زیارت، یہ بے شمار برکات کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے گرے ہوئے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ جب ایمان والا بندہ کعبے جا کر کعبے کی زیارت کرتا ہے اور اس کے حضور رو رو کر جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، اللہ اپنے بندے کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کے مسائل میں اسی طرح، اگر کسی شخص نے اپنا حج کر لیا ہو اور اس کے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کوئی شخص فوت ہو چکا ہو، اس کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا چاہے تو حج بدل ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، ایک بندہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے، لبیک ان شبرما، لبیک ان شبرما، میرے رب میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں، میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ کہنے لگا میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنا حج کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنا تو حج بھی میں نے نہیں کیا۔ فرمایا اس دفعہ اپنا حج کر، اگلی بار اس کی طرف سے کر لینا۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور جانے کی طاقت نہیں رکھتا، طاقت میں اب یہاں 2 چیزیں مد نظر رکھیں، ایک ہے کہ اسباب ہی نہیں ہیں جانے کے، ایک یہ ہے کہ اسباب موجود ہیں، وہ سفر بیمار ہے، سفر ہی نہیں کر سکتا، یہ دونوں کے بعد طاقت نہیں ہے، اس کی طرف سے بھی حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ ابو داود میں، نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، ایک صحابی ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان ابی لا یستطیع الراحلہ، میرا باپ سواری پر بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابی کا واتمر، حج عن ابی کا واتمر، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر۔ تو حج بھی کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس سے یا تو فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے اور حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت خواہ مال و زر کی صورت میں نہیں ہے، یا مال و زر تو ہے، بیمار اور لاغر اتنا ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رخصت رکھی ہے، دوسرا مسلمان بھائی اس کی طرف سے کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کتنے لوگ جنہوں نے اپنے حج کیے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، عام حج پر اگر پرائیویٹ کرتا ہے 4.5 پونے 5 لاکھ کے قریب خرچ آ جاتا ہے، وہ اس طرح جانے والے کو
آدھے پیسے دے کر حج بدل کروا لیتے ہیں۔ سعودیہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، تو وہ پھر خاص طور پر ہمارے وہاں کے کئی طالب علم، کئی علماء انہیں کہہ دیتے ہیں ہمارے فلاں شخص کی طرف سے جو بدل کرنا ہے کروا دے، وہ جتنے واجبی اخراجات ہیں وہ دے کے حج کروا لیتے ہیں، تو حج بدل بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی دوسرے کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر۔ تو جب اپنا فریضہ ادا کر چکے، اپنے فریضے کی ادائیگی کے بعد پھر یہ فریضہ ایسا ہے جو دوسرے کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج صبر کی عظیم نعمت سکھاتا ہے، کیونکہ حج میں بڑی مشکلات آتی ہیں، حج میں انسان کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدل حج کرنے کی توفیق دی۔ کعبے چلے گئے یہاں سے، سارے حج کے کام پیدل کیے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، سفر کرنے پڑتے ہیں، لیکن جتنی مشقت بندہ اٹھاتا ہے اتنا اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے۔ مشقت جب سفر کی آتی ہے تو ظاہر ہے اس نے کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا جو اللہ کو ناراض کرے۔ وہ مشقتیں بندے کو صبر سکھاتی ہیں، صبر ایک عظیم نعمت ہے، حج کے ذریعے یہ صبر کی نعمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک سال سن 2012 میں میں نے اپنے طواف ٹریول والوں کی طرف سے جتنے حجاج کرام گئے ہوئے تھے، عرفات کے میدان میں حج کے خطبہ کا ترجمہ کرنا تھا، تو بھائیوں نے کہا ہمارے ساتھ سواری پہ چلے، انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا پیدل ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا جب آپ بتائیں گے۔ خیر ہم پیدل حرم سے نکلے اور عرفات کے مینا سے نکلے ہم، تو عرفات کے میدان میں ظہر سے پہلے پہنچے، لیکن اتنا زیادہ رش تھا نمرہ مسجد سے آگے، تقریباً یہاں سے یہ پارک کی آخری نکر تک کا سفر ہوگا جو میں نے 3 گھنٹوں میں کیا۔ بھائی انتظار کر رہے، بار بار مجھے فون کر رہے ہیں، خطبہ شروع ہو گیا۔ تو اتنے مشکل ترین راستوں سے حاجی کے ساتھ حاجی جڑ کے کھڑا ہوا ہے، اتنا رش تھا کہ چلنا مشکل تھا۔ ایسی حالت میں انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بے صبری کرے گا تو اجر ضائع ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے مشکلات انسان کو پیش آتے ہیں۔ واپسی پر دوستوں نے کہا آپ نے ٹرین پہ جانا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگال ادھر سے آئے ہوئے مسلمانوں کے لیے ٹرین کا انتظام تھا، تو مجھے اصرار کیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جس وقت میں اور حاجی غلام مصطفیٰ صاحب تھے، ہم مغرب کی نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے وہاں سے واپس نکلتے، ہم بڑے آرام سے مزدلفہ پہنچ گئے، وہاں جا کر مغرب عشاء پڑھی، لیکن جب ٹرین کی سہولت بھی تھی حالانکہ، تو بھائی نے کہا ٹرین پہ جانا، اتنا زیادہ رش تھا، ہم 12 بجے کے بعد جا کے پہنچے، کھڑے ہو کر کبھی سیڑھیوں میں تو گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے، نہ پیچھے بڑھ سکتے ہیں نہ آگے نکل سکتے۔ تو حج قربانی کا نام ہے، حج مشکلات کو برداشت کرنے کا نام ہے، حج کرنے سے اللہ صبر کی دولت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کا جو جہاد ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، خواتین نے کہا نا جہاد میں ہمارا بھی کوئی حصہ، فرمایا تمہارا جہاد تمہارا حج کر لینا ہی ہے، کیونکہ جہاد میں بھی مشقت ہوتی ہے، حج میں بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو یہ مشقتیں جب بندہ برداشت کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اور نازل ہوتی ہیں۔ تو صبر بھی حج سے آتا ہے۔ تو حج ایک عظیم عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین سے بندے کا تعلق قائم کرتا ہے، ہر مشکل مصیبت میں سبق دیتا حج انسان کو، تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر، جس کی کبریائی کا اعلان تو حرم میں جاتا ہے تب بھی کرتا ہے، حرم سے نکلتا ہے مینا جاتا ہے، مینا سے مزدلفہ جاتا ہے، مزدلفہ سے عرفات پہنچتا ہے، عرفات سے پھر واپس آتا ہے، آتے جاتے راستے میں تلبیہ کہتا ہے یا پھر تکبیر کے کلمے کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا چلا جاتا ہے۔ ہر 2 صورتوں میں اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر کے یہ عقیدہ سیکھ لیتا ہے کہ میری تمام مشکلات کا حل کرنے والا
ایک اللہ ہے، اسی اللہ کے در پہ میں جھکتا ہوں اور اسی کے آگے دستے سوال دراز کر کے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے دور ہونے کے لیے جو چیزیں بتائیں، اس میں 5ویں چیز حج بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ جن میرے بھائیوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا، بہنوں نے حج اور عمرہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور بہت جلد پروردگار ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے، تاکہ جا کر اللہ کے گھر کو دیکھیں، اس کی زیارت کریں اور وہاں جا کر عقیدہ توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور اسلام کی عبادات کو صحیح معنوں میں سمجھیں۔ اللہ سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو کعبے کی جلد زیارت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔